خداوند یسوع ناصری کے ازلی ابدی جلالی اور مبارک نام میں آپ تمام بھائی بہنوں کو میری طرف سے سلام۔ ناظرین، آج پوری دنیا کے اندر مسیحی عقیدت کے ساتھ، مسیحی ایمان کے ساتھ پام سنڈے کو منایا جا رہا ہے، اور ہماری طرف سے، میری طرف سے، میری اہلیہ ثنا ماریہ کی طرف سے، ہوشانہ ٹیلی ویژن کے ڈائریکٹر ڈیوڈ ڈین کی طرف سے، ان کے والد محترم ڈاکٹر امرت لال دین کی طرف سے، ان کی والدہ سسٹر نسرین مرسی ڈین کی طرف سے آپ سبوں کو بہت بہت پام سنڈے کی مبارک ہو۔ اور عزیزو، آپ سب جانتے ہیں ہوشانہ ٹیلی ویژن کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے، ہم اپنے پروگرام میں ایسے خدام کو بلائیں، ایسے خدا کے لوگوں کو بلائیں جنہوں نے خداوند الہیم خدا پر ایمان رکھا، اس کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان رکھا، اور ان کے ایمان کے وسیلہ سے خدا نے ان کی زندگی کے اندر بڑے بڑے کام کیے ہیں، بڑے عجیب کام کیے ہیں، ان پر اپنے جلال کو ظاہر کیا، اپنی قدرت کو ظاہر کیا، اور نہ صرف یہ سارے تجربات دیے ہیں بلکہ ان کو اپنی خدمت کے لیے بھی چن لیا ہے۔ ضلع شیخ پورہ کے اندر ایک ایسا ہی نام موجود ہے جس کو خدا نے بڑا شرف بخشا کہ پوری دنیا کے اندر کلام کی منادی کرتے ہیں، اور خدا ان کو کثرت سے استعمال کر رہا ہے۔ اور میرے ساتھ آج موجود ہیں خداوند کے بڑے خوبصورت خادم ریورنڈ انور امیر، ان کا تعلق FGA چرچ بستی بلوچاں سے ہے۔ جی پاسٹر جی، خداوند آپ کو برکت دے۔ تھینک یو جی۔ میں آج پروگرام ایمان کی گفتگو میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں، اور میری طرف سے آپ کو پام سنڈے کی بہت بہت خوشیاں مبارک ہو۔ تھینک یو جی، گاڈ بلیس یو، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو جی۔ تھینک یو پاسٹر جی۔ اس سے پیشتر کہ ہم گفتگو کریں، میں چاہتا ہوں آپ دعا کریں۔ آج جتنے عالمگیر کلیسیائیں خداوند کے حضور پام سنڈے کو منا رہی ہیں، خداوند یسوع مسیح کو ایز اے بادشاہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ان کے لیے دعا کریں، تمام خادمین کے لیے دعا کریں، اور خصوصاً ڈائریکٹر ڈیوڈ ڈین کے لیے، ان کے والد والدہ کے لیے، اور جتنے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں نام بنام سب کے لیے برکت کی دعا کریں۔ آمین جی۔ آئیں جی دعا کریں۔ جلالی بادشاہ، تیری پاک حضوری میں جھک کر ہم تجھے مبارک کہتے ہیں، اور شکر گزار ہیں ہوشانہ ٹی وی کی ساری ٹیم کے لیے، خصوصاً اس کے ڈائریکٹر ڈیوڈ ڈین کے لیے، باقی تمام ٹیم کو نام بنام تیرے پاک ہاتھوں میں سونپتے اور منت کرتے ہیں کہ خدا تو اس ٹی وی کو اور بلیس کر تاکہ ان کے وسیلے پوری دنیا میں تیرا نام جلال پائے۔ اور آج جبکہ پوری دنیا میں پام سنڈے سیلیبریٹ ہو رہا ہے، بخش دے کہ لوگ حقیقی طور پر تیرے پاک بیٹے یسوع کو اپنی زندگی میں بادشاہ کے طور پر قبول کریں، اور ہم سب کی زندگیوں میں تیرا جلال ظاہر ہو۔ آج اس پروگرام کو جتنے تیرے بیٹے بیٹیاں دیکھیں، ان کی زندگی میں ایک نیا رنگ آ جائے، اور خدا چونکہ وہ یسوع بادشاہ کے لوگ ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کی زندگی میں کسی چیز کی کوئی کمی نہ رہے، مسیح یسوع کے جلالی نام میں، آمین۔ آمین۔ پاسٹر جی، خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ میں چاہتا ہوں بتائیں کہ آج کل خداوند آپ کو کیسے اپنی قدرت کے لیے، انجیل کے پیغام کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ خداوند کا شکر کہ خدا اپنے نام کو جلال دینے کے لیے مختلف جگہوں پر بشارتی پروگراموں میں استعمال کر رہا ہے، اور پھر WMTC بائبل کالج میں ٹیچ کر رہا ہوں، اور خداوند کا شکر کہ اس وقت میں 3 مضامین پڑھا رہا ہوں ادھر۔ پریز گاڈ۔ پرووربس ہے، کرسچن فیملی لائف ہے، اور چرچ ہسٹری۔ تو خداوند کا شکر کہ اس کے ساتھ ساتھ چرچ میں بھی خدمت جاری ہے، اور مختلف علاقوں میں جب خدا موقع دیتا ہے تو اس کے نام کو جلال دینے کے لیے ضرور۔ پریز گاڈ۔ یعنی کہ خداوند آپ کو ایز اے پریچر بھی استعمال کر رہا ہے، ایز اے ٹیچر بھی استعمال کر رہا ہے۔ خداوند کا شکر۔ اور یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے
آپ کے لیے. اور آپ بتائیں کہ ابھی تک کتنے ایسے نوجوان بیٹے بیٹی ہیں جو آپ نے خدا کے کام کے لیے تیار کر دی ہیں؟ خداوند کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ اس وقت بہت سارے بیٹے بیٹیاں تیار ہو چکے ہیں، جن میں سے Praise God. 4 چرچ نکلے ہیں، اور اس وقت امریکہ میں بھی 2 بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، Praise God. اور آسٹریلیا میں، جرمنی میں ایک بیٹا ہے. تو خداوند کا شکر ہے کہ بہت سے بیٹے بیٹیاں، کیونکہ میں نے کبھی پلپٹ کو روکا نہیں. Praise God. یعنی کہ ملکوں کے اندر خدا کی نمائندگی کے لیے آپ کے شاگرد موجود ہیں خداوند کا اور شکر. انجیل کے پیغام کو پھیلا رہے ہیں. پاسٹر جی، چونکہ آج پام سنڈے ہے اور پوری مسیحی قوم دنیا میں جہاں جہاں پہ ہے مسیحی ایمان کے ساتھ، مسیحی عقیدت کے ساتھ آج کے دن کو منا رہے ہیں، اور میں چاہتا ہوں آپ بھی آج کے دن کے تعلق سے ضرور کلام مقدس سے ہم سب کے ساتھ بانٹیں. جی تھینک یو جی. جیسا آپ نے بیان کیا ہے، واقعی پام سنڈے کی اہمیت جیسے آج پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے، اس وقت کے لوگوں کی نظر میں بھی اس کی بڑی اہمیت تھی. اور اسی لیے یہ مسیح یسوع کی زندگی کی جو چند ایک کہانیاں جو ہیں وہ قلم بند کی گئی ہیں 4 اناجیل میں، ان میں سے یہ ایک ایسی کہانی ہے، ایک ایسا حصہ ہے جس کو 4 اناجیل میں قلم بند کیا ہے، جو اس کی اہمیت کو اور اجاگر کرتا ہے کہ یسوع مسیح شاہانہ طور پر جب یروشلم میں داخل ہوتے ہیں تو اس وقت جو یہودی ہیں یہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے، اور سب کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ فسح کی یہ عید جو ہے وہ یروشلم میں آ کر منائے. اور خدا کے ایک بندہ ولیم بارکلے جو ہیں وہ اس کے تعلق سے بتاتے ہیں کہ اس وقت یروشلم میں تقریباً 20 لاکھ لوگ جمع تھے اس عید کو منانے کے لیے یروشلم کے اندر. جی. اور چونکہ یہ فسح کی عید تھی اور یسوع مسیح اس موقع پر جب شاہانہ طور پر ان یروشلم میں داخل ہونے کو تھے تو یہ ان کی مصلوبیت سے پہلے کا ایک اتوار ہے. اس اتوار کے بعد ان کی مصلوبیت جو ہے وہ ہونی تھی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑی فتح مندی کے ساتھ وہ ایک گدھے پر سوار ہو کر، اور وہ بھی جو ہے وہ ان کا اپنا نہیں، یعنی کہ بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ، شاہانہ انداز کے ساتھ. اور خصوصاً ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہی گدھے پر سوار ہو کر جاتے ہیں تو یہ اس وقت کے مطابق شاہی انداز تھا، کیونکہ جب کوئی بادشاہ فاتحانہ انداز میں کسی علاقے کو فتح کر کے آتا تو اس کے آگے لوگ اپنے کپڑے بچاتے تھے. دوسرا سلاطین 9 باب کی 13ویں آیت ہمیں یہی بتاتی ہے کہ اس وقت کے رواج کے مطابق لوگوں نے اپنے کپڑے بچائے اور ہاتھوں میں کھجور کی ڈالیاں لے کر انہوں نے ہوشنا کے نعرے لگائے اور کہہ اٹھے کہ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے. اور لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بھیڑ جو ہے، اتنی بڑی بھیڑ، اصل میں اس بھیڑ کی کوئی اپنی قائلیت، اپنی سوچ نہیں. جو سوچ ان کے اندر بھر دی جائے وہی کام کرتی ہے. اصل میں یہ لوگ جو تھے، جیسے مقدس پالوس رسول
करंथस की कलीसिया को खत लिखते हुए बयान करते हैं कि ये इस्राएली लोग जो हैं ये निशान तलब करते हैं, और इनकी नजर में यह था कि जो मसाया आने को है वो तलवार के जरिए जो है वो हमें रहाई दिलाएगा, मखलसी दिलाएगा, और हम उसके साथ इस मुल्क पर हुकूमत करेंगे। रोमी हुकूमत के तसल्लुत से वो हमें आजाद करेगा। लेकिन इसी चीज को देखकर वो बड़े शादमान थे और अपनी निजात के नारे लगा रहे थे। लेकिन मैंने बताया कि ये उनकी अपनी कायलियत नहीं थी, और तमाम लोग ऐसे नहीं थे कि जो यीशु मसीह को जान गए हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जो ही यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुए तो कुछ लोग कहते हैं कि ये आने वाला कौन है। तो फिर उनको बताया जाता है कि ये आने वाला नासरत का नबी यीशु है। यानी सब के सब जो हैं वो उसकी अकीदतमंद उसके लोग नहीं थे सब के सब, बल्कि कुछ लोग ऐसे थे जो उसके तल्लक से जानते भी नहीं थे और उसके मुखालिफीन थे, तनकीद करने वाले भी थे। हाँ, उस पर तनकीद करने वाले थे, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो अब इसराइल के बादशाह के तौर पर, क्योंकि यरूशलेम में आमद है, हाँ जी, जो उनके तल्लक से पेशनगोई हुई, तमाम पुराने अहदनामे की पेशनगोइयों को पूरा करने को था। Praise। इसलिए वो बादशाह के तौर पर जो है वो दाखिल होते हैं। जैसा कि जिक्रिया नबी ने एक बादशाह के तल्लक से पेशनगोई की। जिक्रिया नामे बाप की 9वीं आयत में, ए बिनते सैऊन तू नहायत शादमान हो, ए दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। तो यीशु मसीह इस पेशनगोई की तकमील के लिए उस गधे पर सवार हुए जिस पर पहले कोई सवार नहीं हुआ था। प्रेज गॉड। जी पास्टर जी, यकीनन अजीजो, गो आज हम पाम संडे को मना रहे हैं, मगर हमारे लिए आज का दिन ज़िंदगी के अंदर एक बात को तरोताज़ा करता है कि ज़मीन पर एक ऐसा बादशाह आया, ज़मीन पर एक ऐसी शख्सियत आई जिसने आकर बहुत बड़े बड़े काम किए। 38 बरस से एक बीमार हौज के किनारे पर पड़ा था, उसको सेकंड के अंदर शिफा दी और उसे कहा उठ, अपनी चारपाई उठा और अपने घर को जा। ये बादशाह जिस जनाजे के सामने गया वो बाद में मातम करने वाला जनाजा ना रहा, बल्कि शुक्रगुजारी में तब्दील हुआ। आज खुदा के खादम बड़ी खूबसूरती के साथ उस बादशाह की बाबत बयान कर रहे हैं। अजीज़ो, ये गुफ्तगू जारी रहेगी। यहाँ पर वक़्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाज़िर होंगे। देखते रहिए होशाना टेलीविज़न। खुदावंद आप सबको बरकत दे।